پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کرنے والے اور نفرت پھیلانے والوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے توہین مذہب کے خلاف ایک مضبوط قانون بنائے۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ بورڈ نے یہ مطالبہ کانپور اتر پردیش میں اپنی میٹنگ میں متفقہ طور پر منظور کی گئی 10 قراردادوں میں سے ایک میں کیا ہے۔ کے عہدیداران کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ تمام ارکان کی متفقہ رائے سے اگلی میعاد کے لیے ایک مرتبہ پھر سے رابع حسنی ندوی کو بورڈ کا بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا، جبکہ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں بورڈ کے نائب صدر مولانا جلال الدین انصر عمری، مولانا ارشد مدنی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، پروفیسر ریاض عمر و دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ اجلاس میں مجلس عاملہ کے رکن کی حیثیت سے ملک کے مختلف ریاستوں سے 4 خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان میں حیدرآباد سے ڈاکٹر اسما زہرا، ممبئی سے پروفیسر منیسا بشرا، چنئی سے فاطمہ مظفر، لکھنؤ سے نکھت پروین خان، دہلی سے عطیہ صدیقہ صاحبہ کے نام شامل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں فرقہ پرست عناصر اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہیں۔ بورڈ نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، جزوی یا مکمل طور پر یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے خیال کی بھی سخت مخالفت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ UCC آئین کی روح کے خلاف ہے، جو ہر شہری کو اپنے مذہبی عقیدے کو آزادانہ طور پر پیش کرنے، عمل کرنے اور تبلیغ کرنے کا حق دیتا ہے۔ بورڈ نے کہا کہ UCC ہندوستان جیسے کثیر ثقافتی ملک کے لیے موزوں نہیں ہے۔ افراد اور حکومت کے ذریعے وقف املاک کی فروخت کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بورڈ نے کہا کہ حکومت یا نجی افراد کے ذریعے وقف املاک کی فروخت اور اس کا غلط استعمال اسلامی اور ہندوستانی وقف قوانین کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ اوقاف کی جائیدادیں فروخت اور غلط استعمال اسلامی قوانین میں مداخلت کے مترادف ہے۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ اوقاف کی جائیدادیں اسلامی قوانین کے تحت اللہ کی ملکیت ہے اور اس کا انتظام اور دیکھ بھال صرف اسلامی قوانین کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ بورڈ نے عدلیہ سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ مذہبی قوانین کی منمانی تشریح سے گریز کریں، یہ کہتے ہوئے کہ صرف صحیفوں اور مذہبی قوانین میں مہارت رکھنے والے ہی اپنے عقائد کے نمائندوں کے طور پر تسلیم شدہ مذہبی اصطلاحات اور متن کی وضاحت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایک اہم اقدام میں بورڈ نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بین المذاہب شادیوں سے گریز کریں، کیونکہ اس سے معاشرے میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ دہلی سے عمر گوتم اور گجرات میں صلاح الدین شیخ جیسے اسلامی مبلغین کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتے ہوئے بورڈ نے کہا کہ پولیس کے الزامات بے بنیاد ہیں، کیونکہ اسلام نے کبھی بھی دھمکی یا رغبت کا استعمال کرتے ہوئے عقیدے کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی۔ بورڈ نے کہا کہ یہ اس حقیقت سے ثابت ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی اور اس کے باوجود وہ اقلیت میں ہیں۔ اگر اسلام پیروکاروں میں زبردستی کی اجازت دیتا تو مسلمان اکثریت میں ہوتے۔ Personal Law Board has now urged the government not to attempt to impose UCC directly or indirectly. The AIMPLB, which held a crucial meeting yesterday, passed a resolution against a move to implement Uniform Civil Code. بورڈ نے یہ بھی کہا کہ اسلام قبول کرنے والوں میں کسی نے بھی پولیس یا عدالتوں کو یہ نہیں بتایا کہ اسے طاقت کے استعمال سے تبدیل کیا گیا تھا، اور پھر بھی مسلم مبلغین پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اس کے برعکس کچھ ہندو فرقہ پرست جبری تبدیلی مذہب کی مہم چلا رہے ہیں، لیکن پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مسلم مبلغین کی فوری رہائی اور ان کے خلاف مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے
اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.